1900 کی شروعات میں دنیا کا سب سے بڑا اور شاندار شپ بنایا گیا جس کا نام RMS ٹائٹینک رکھا گیا۔ ایک ایسا جہاز جو اتنا ماڈرن تھا کہ اسے انسنکیبل کہا جاتا تھا۔ لیکن 14 اپریل 1912 کی رات ٹائٹینک کا سفر ایک ایسے ٹریجڈی میں بدل گیا جو آج تک کی ہسٹری کی سب سے بڑی میریٹائم ڈیزاسٹر کہلاتی ہے۔ آج ہم جانیں گے ٹائٹینک کے ڈوبنے کی اصل وجہ اور اس رات کیا ہوا تھا۔ ناظرین، ٹائٹینک کو ڈوبے ہوئے 113 سال ہو چکے ہیں اور ایسے انکشافات سامنے آئے ہیں جو کہ چونکا دینے والے ہیں۔ ٹائٹینک کو وائٹ سٹار لائن نے بنایا تھا اور اسے لگژری اور ٹیکنالوجی کا سمبل مانا جاتا تھا۔ جہاز 269 میٹرز لمبا اور اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فلوٹنگ سٹرکچر تھا۔ 10 اپریل 1912 کو ٹائٹینک اپنا پہلا سفر سٹارٹ کرتا ہے ساؤتھ ہیمپٹن، انگلینڈ سے نیو یارک کے لیے۔ شپ پر قریباً 2200 سے زیادہ لوگ تھے، جس میں ورلڈ کے سب سے امیر لوگ اور عام فیملیز دونوں شامل تھے۔ ہر ڈیک پر الگ کلاس کا سسٹم تھا، فرسٹ کلاس کے لیے لگژری رومز اور تھرڈ کلاس کے لیے چھوٹے کیبنز موجود تھے۔ لوگوں کو یقین تھا کہ ٹائٹینک کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ پھر ناظرین، 14 اپریل کی رات نارتھ اٹلانٹک اوشین میں ٹائٹینک اپنی فل سپیڈ پر تھا۔ موسم خوشگوار تھا، لیکن اوشین میں آئس برگز فلوٹنگ تھے، یعنی آئس برگ تیر رہے تھے۔ جہاز کے کریو کو بار بار آئس برگ وارننگز مل رہی تھیں، لیکن شپ کی سپیڈ کم نہیں کی گئی۔ رات 11:40 پر ایک لک آؤٹ نے سامنے ایک بڑا آئس برگ دیکھا۔ سگنل دیا گیا، لیکن اتنی دیر ہو چکی تھی کہ شپ سیدھا آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ ٹائٹینک کا ہل 6 کمپارٹمنٹس میں پھٹ گیا اور پانی اندر بھرنا سٹارٹ ہو گیا۔ ڈیزائن کے حساب سے شپ 4 کمپارٹمنٹس تک پانی ٹالریٹ کر سکتا تھا، لیکن 6 ٹوٹ گئے تھے۔ اس کا مطلب کلیئر تھا کہ ٹائٹینک ڈوبنے لگا ہے۔ مگر ناظرین، اصلی پرابلم تو تب شروع ہوئی جب شپ پر لائف بوٹس کم تھیں اور لوگ بہت زیادہ تھے۔ جہاز میں صرف 20 لائف بوٹس تھیں جو ٹوٹل پیسنجرز کا آدھا ہی بچا سکتی تھیں۔ پینک کے دوران پہلے لائف بوٹس ہاف فلڈ چھوڑی گئیں اور سوسائٹی رولز کے حساب سے پہلے عورتوں اور بچوں کو جگہ دی گئی، جس کی وجہ سے بہت سارے مرد پیچھے رہ گئے۔ پھر رات کو 2:20 پر تقریباً 2 گھنٹے اور 40 منٹ بعد ٹائٹینک آفیشلی ڈوب گیا۔ صرف 700 لوگ بچے، وہ بھی جو کہ لائف بوٹس پر چڑھ گئے تھے، اور جو 1500 لوگ رہ گئے تھے وہ شدید ٹھنڈا پانی ہونے کی وجہ سے مارے گئے۔ ناظرین، ایکسپرٹس نے بعد میں اینالائز کیا کہ ٹائٹینک کے ڈوبنے کی کچھ بڑی وجہ تھیں، جن میں اوور کانفیڈنس، یعنی ٹائٹینک کو انسنکیبل سمجھ کر سیفٹی رولز کو اگنور کیا گیا۔ جہاز مسلسل آئس برگ کی وارننگز دیتا رہا، لیکن پھر بھی کریو نے جہاز کی سپیڈ کو کم نہیں کیا۔ یہی وجہ بنی کہ جہاز سیدھا آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ ناظرین، جہاز کے ڈیزائن کے اندر بھی کچھ غلطیاں تھیں، جن میں سے ایک بلک ہیڈ کمپارٹمنٹس ٹاپ تک سیلڈ نہیں تھے، اس لیے پانی ایک سے دوسرے میں چلا گیا اور جہاز ڈوب گیا۔ سیفٹی لا آؤٹ ڈیٹڈ تھا اور ٹائٹینک پر پیسنجرز سے آدھی لائف بوٹس ہی رکھی گئیں۔ اس کے علاوہ کچھ غلطیاں جہاز کے عملے کی تھیں، جو کہ مسلسل وارننگز کے باوجود
ان وارننگز کو اگنور کرتا رہا اور لک آؤٹس کو دوربین تک نہیں دی گئی۔ ناظرین، آج کے ٹائم میں ٹائٹینک کی ٹریجڈی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ٹیکنالوجی کتنی بھی پاورفل ہو جائے لیکن نیچر کے سامنے انسان ہمیشہ کمزور ہوتا ہے۔ RMS ٹائٹینک کا سفر صرف ایک مارٹائم ایکسیڈنٹ نہیں تھا بلکہ ایک ایسی کہانی ہے جو انسان کی اوور کانفیڈنس اور نیچر کی طاقت دونوں کو سامنے لاتی ہے۔ 1500 لوگوں کی جان چلی گئی لیکن ان کی قربانی نے فیوچر شپنگ سیفٹی رولز بدل دیے۔ ناظرین، آج ٹائٹینک سمندر کی گہرائیوں میں آرام کر رہا ہے لیکن اس کی کہانی ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ انسان کی ہر اچیومنٹ میں ایک ہیوملٹی ضروری ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو میں ہم ایکسپلور کریں گے اور بھی حقیقی کہانیاں جو دنیا کو ہمیشہ یاد رہیں گی۔